العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. الحمدللہ. آپ کو آپ سب گزشتہ عید لوگوں کو مبارک. گزشتہ عید مبارک. مبارک ہوتا ہے، مبارک ہوتا ہے. مبارک پرانی عادت جاتی نہیں ہے نا سر، کیا کریں. تو امید ہے آپ لوگوں کی عید، رمضان، روزے، تلاوت، تراویح، راتیں، دن اچھے گزرے ہوں گے. آپ لوگوں نے خوب انجوائے کیا ہوگا. الحمدللہ. تو آپ لوگوں نے چھٹی لے لی تھی. اور سر آج آپ نے سرپرائز کلاس لے لی ہماری. یہ تو ویسے بھی ایک وہ آپشنل سیشن ہے نا سر. میں نے دیکھا وہ، میں اس وقت دیکھ لیا میں نے جلدی. مجھے لگتا ہے اس لیے کلاس میں لوگ کم ہے کہ کئی دفعہ لوگ دیکھتے بھی نہیں ہیں. آج ویکینڈ اسٹارٹ ہو گیا تو میں نے تو وہ سامبل کو اس تو ابھی کھول کے بھی نہیں دیکھا، کیونکہ بس وہ اتنا ٹائم نہیں تھا. نماز پڑھی اور پھر یہ کلاس اسٹارٹ ہو گئی. تو انشاءاللہ کوئی وہ تو دیکھیں گے ہم کوئی. تو سر ایک کوشچن میرا ہے آپ سے. اکثر لوگوں نے لیے. جی یہ کوشچن ہے کہ اب ہمارا جو کوئز ہے وہ آپ نے یہ کمنگ ٹیوزڈے کو ہے کہ کیا ہے؟ کیونکہ 2 تاریخ کو کلاس نہیں ہوگی، آپ لوگوں کا کوئز ہوگا. اچھا سر، ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں. دس از اے سجیشن. اگر کلاس ہماری جو اسکیجول ہے ہم کلاس لیں اور وینسڈے کو ہم اپنا کوئز کر لیں، تاکہ ہمارا جو ٹائم بھی نا اسکیجول بھی نا اپسیٹ ہو. دس از سجیشن، آئی ایم ناٹ امپوزنگ. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے تو وینسڈے کو ہم کوئز کر لیں تاکہ ہماری کلاس اپنے ٹائم پہ جائے. ابھی تو 2 دن ہے نا، 3 دن تو اس میں سوچتے ہیں. میں سر ارشد سے بھی مشورہ کرتا ہوں تاکہ جو ہماری اس کی وجہ سے جو سارا اسکیجول اگر آپ کو لگتا ہے اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہا ہے تو ہم اس طرح کر لیتے ہیں تاکہ ہماری کلاس بھی نہ مس ہو، کلاس ٹائم پہ ہو جائے اور اسے نیکسٹ ڈے ہم کوئز کر لیں. چلیے یہ زیادہ برڈن ہو جائے گا. پہلے کوئز والا یہ مرحلہ پورا ہو جائے کلاسز پھر شروع کریں، کیونکہ رمضان میں تو بالکل نہ ریوائز ہو سکا ہے اور نہ کوئی اس طرح. جی آج ہم ریوائز کر رہے ہیں. پھر تو سیمپل کوئز کتنے لوگوں نے دیکھا ہے؟ میں چیک کر رہا تھا 2 لوگوں نے حل کیا ہے. سر سیمپل کوئز کو ہی پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں. نہیں، وہ اگر آپ لوگوں نے حل نہیں کیا تو میں تو یہ چاہوں گا کہ اس کو آپ لوگوں کو کیا جائے. ایک چیز صرف اس میں ہے. مجھے ایک میسج آیا کہ کچھ 1 یا 2 آیات جو ہے وہ جو ابھی نہیں پڑھی ہیں وہ دے دی گئی ہیں. اگرچہ کوسچن آسان ہے لیکن سرسری سا ہی دیکھا ہے ابھی. آیات اگلی آ گئی ہیں. تو ٹھیک ہے، اگر ویسے بھی سیمپل ہے، پریکٹس کے لیے اگر دیکھیں گے تو کوئی مشکل نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ کو لگے کہ وہ مشکل ہو رہی ہے تو اس کو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں. سر سیمپل پیپر تک تو ٹھیک ہے، کوئز میں سر اگلی آیات مت دیجیے گا. اچھا جی. نہیں وہ بھی تو اب گرامر تو پڑھ لیا، اب تو کہیں پر بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے نا اس کو. گرامر کی اپلیکیشن سر ابھی ہم ٹریننگ ہے نا، تھوڑا سا کم از کم 1-2 مہینے سے ہماری ٹریننگ سٹارٹ ہوئی ہے. تو ہم نے شروع کرتے ہیں جی. سٹارٹ لیا تھا اسم سے. ہر اسم میں 4 باتیں ہوتی ہیں: جنس، عدد، وسعت اور اعراب. جنس ہم جانتے ہیں، عدد بھی جانتے ہیں اور وسعت کو بھی سمجھتے ہیں. جنس میں آ جاتا ہے مذکر اور مؤنث، عدد میں واحد، تثنیہ اور جمع، اور وسعت میں معرفہ اور نکرہ، اور اعراب میں آئے گا رفع، نصب، جر. ٹھیک ہے جی. تو جنس میں ہم نے مذکر اور مؤنث پڑھا. اس میں اہم چیز دیکھنے والی جو ہے وہ آپ تحصیل القرآن بک میں مذکر اور مؤنث والا لیسن دیکھ لیجئے گا. وہاں پر جو مذکر اور مؤنث سمائی کی بات ہوئی ہے، مؤنث سمائی اور مذکر سمائی، ان 2 کو، یہ چونکہ طے شدہ الفاظ ہیں تو ان کو آپ دیکھ لیجئے گا. جب آپ کا کوئز آئے اور آپ سے سوال کیا جائے مذکر مؤنث کے بارے میں تو آپ کے ذہن میں ہو
کہ کچھ اسماء بظاہر دیکھنے میں ہم نے کوئی مؤنث کی علامت نہیں ہوتی لیکن وہ مؤنث ہو سکتے ہیں، یا مؤنث کی علامت ہوتی ہے لیکن وہ مذکر ہو سکتے ہیں، کیونکہ عربوں نے ان کو مذکر یا مؤنث استعمال کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی اور تو ایسی بات نہیں ہے. مؤنث کی علامتیں ہم نے پڑھی کہ الف مقصورہ ایک مؤنث کی علامت ہے، الف مقصورہ، اور یہ کہاں پر آتی ہے؟ زیادہ تر ہمیں نظر آتی ہے جیسے اکبر سے، کبرا، اصغر سے صغرا، اس طریقے سے یہ مؤنث بن جاتا ہے. اور دوسرا جو ایک عام علامت ہے وہ ہے گولتا، مسلم سے مسلمہ، اور مومن سے مومنہ. جنس کی باتیں کلیئر؟ کوئی بات کنفیوژن تو نہیں کسی کو؟ عدد میں ہم نے واحد دیکھا، اور اس کے بعد تثنیہ. تثنیہ بہت آسان ہے، واحد کے آخر میں آنی کا اضافہ ہو جائے گا، اور جب یہ نصب یا جر میں جائے گا تو یہ عینی ہو جائے گا. اور جمع کی دو صورتیں ہیں، جمع سالم اور جمع مکسر. سالم میں پھر دو آ جائیں گی، مذکر کی الگ ہے اور مؤنث کی الگ. مذکر جمع مذکر سالم ہوگا تو واو نون اونا، اور نصب جر میں اینا آ جائے گا، اور مؤنث میں آت آئے گا، اور یہ آتن یا آتن ہوگا. مسلماتن یا مسلماتن، مسلماتن نہیں ہو سکتا. یہ بھی کلیئر ہے؟ جہاں کنفیوژن ہو ہاتھ کھڑا کر کے یا بول کر بھی روک سکتے ہیں مجھے. وسعت میں ہم نے پڑھا معرفہ اور نکرہ. اس میں ایک بات بتائی تھی، آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگی کہ اسماء میں اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو. اسماء میں اصل حکم یہی ہے گرامر کے اعتبار سے کہ معرفہ ہو. نکرہ جب ہوگا تو اس کی کوئی نہ کوئی ہمیں وجہ نظر آئے گی. تو پھر معرفہ کی اقسام ہم نے پڑھی تھیں، اور یہ والا خاص طور پر اس وقت آتا ہے کہ جب کوئی اسم لکھ رہے ہیں آپ، تو مسلمن آپ لکھ رہے ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے کہ اس کو کیوں نکرہ لا رہے ہیں. اگر کوئی وجہ نہیں ہے تو اس کو المسلم ہونا چاہیے، ال کے ساتھ آنا چاہیے. ال ہٹانے کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ چاہیے. وہ ال ہٹنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ ہم نے کوئی جو ہے وہ عمومی بات کرنی ہے اس لیے مسلمون کہا ہے، یا یہ بن رہا ہے مضاف بنا رہے ہیں تو اس لیے ہم اس سے ال ہٹا رہے ہیں. تو کوئی وجہ ہوگی تو تب ال ہٹے گا، ادروائز یہ ال کے ساتھ ہونا چاہیے. پھر معرفہ جو اسماء تھے اس کی ہم نے قسمیں دیکھی. کون کون سے اسماء معرفہ ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا اسم علم، پھر اسم ضمیر، اسماء موصولہ، اسماء اشارہ، اور کیا تھا؟ مضاف المعرفہ، معرفہ باللام، معرف باللام، معرفہ بھی الف لام ویسے ہم یوز کرتے ہیں لیکن ایکچولی اس کے لیے ٹرم یوز کی جاتی ہے معرف باللام، کہ جس کو لام کے ذریعے بنایا گیا. اور پھر آخر میں آتا ہے مضاف معرفہ. یعنی اصل میں تو یہ نکرہ ہی ہے لیکن اس کا مضاف الیہ معرفہ ہے، تو پھر اس کی وجہ سے مضاف بھی معرفہ ہو جائے گا. اس کی مثال، یہ باقی چیزیں تو سمجھ میں آ رہی ہیں. نام جتنے بھی ہم رکھتے ہیں، کسی بھی مرد عورت کا نام، مرد کا نام عورت کا نام، کسی جگہ کا خاص نام، کسی شہر کا نام، ملک کا نام، اور کسی بھی چیز کا نام، کوئی خاص نام رکھ دیا جائے جو اس کو باقی اس جیسے باقیوں سے ڈفرینشیٹ کر رہا ہو تو وہ اس میں علم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی. ضمیریں ہم جانتے ہیں ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، اور ضمیر کی کئی صورتیں ہیں وہ ہم آگے لیسنز میں پڑھ بھی لیں گے کہ کتنی صورتیں بنتی ہیں. اسماء موصولہ یہ ہیں الذی اور اللذانی، اور اسی کا نصب یا جر والی فارم بنے گی اللذینی.
اور الذین یہ مذکر کے لیے، اللتی مؤنث کے لیے، اللتانی اور اس کی نصب یا جر کی فارم بنے گی اللتینی، اور اس کی جمع کیا آتی ہے اللتی؟ اللاتی اللاتی، اللاتی۔ اور اس کے علاوہ اسماء موصولہ میں کیا تھا؟ ما اور من من، یہ اسماء موصولہ ہو گئے۔ اسماء اشارہ ھذا، ھذانی، ھذین، ھؤلائی، مؤنث کے لیے ھذہ، ھاتانی، ھاتینی اور ھؤلائی دونوں میں ہوگا۔ اور اس کے دور کے لیے ذالکا تثنیہ میں ذانکا، اور اس کی بھی نصب یا جر بنے گی ذینکا، اور اولائکا۔ اور مؤنث کے لیے تلکا، تانکا اور تینکا اور اولائکا، یہ سارے اسماء اشارہ۔ معرف اللام کوئی بھی ایسا اسم، عام اسم ہے جس کے شروع میں ال کا اضافہ کر دیا جائے، تو جیسے مسلم سے المسلم، مومن سے المؤمن ایکسیٹرا۔ مضاف الی المعرفہ قبلتہم، اب یہ اوپر والی جتنی بھی صورتیں ہیں معرفہ کی، ان میں سے کسی بھی کوئی بھی جو ہے وہ مضاف الیہ کے طور پر آ رہا ہے۔ مثلا اس میں علم کی مثال میں ایک ہم لیتے ہیں بیت، بیت کو لیتے ہیں، یہ ہے بطور مضاف بیتو۔ پہلے علم کی مثال لے لیں بیتو محمدن، تو محمد معرفہ ہے تو بیت بھی معرفہ ہو جائے گا۔ ضمیر کی مثال لیں بیتو ہو، ضمیر معرفہ ہے تو بیتو بھی معرفہ ہو جائے گا۔ اسماء موصولہ بیتو الذی، الذی معرفہ ہے تو بیتو بھی معرفہ ہو جائے گا۔ اسماء اشارہ میں سے بیتو ھذا الولد، تو ھذا معرفہ ہے تو بیتو بھی معرفہ ہو جائے گا۔ اور المسلمی، ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس میں بعض اوقات کنفیوژن باقی رہ جاتی ہے کہ ہمیشہ مضاف معرفہ نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں۔ جب مضاف الیہ معرفہ ہوگا تو تب مضاف معرفہ بنے گا۔ اگر مضاف الیہ نکرہ ہے، مثلا بیتو مسلمن ہے، تو اب مسلم مضاف الیہ نکرہ ہے، تو اب بیتو بھی نکرہ ہی رہے گا، یہ بھی معرفہ نہیں بنے گا۔ ٹھیک ہے جی، اس میں کوئی کنفیوژن تو نہیں کسی کو؟ سر No, sir. کلیئر ہے؟ Yes, sir. Alhamdulillah. اور اب یہ تو تھی بنیادی اور ابتدائی باتیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا ہے اعراب، چوتھی چیز، یہ ہے امپورٹنٹ سب سے، اور اسی کو ہم پورا جتنا آگے کسی 6 میں گرامر پڑھیں گے تو وہ زیادہ اسی کے گرد گھومے گا، جو بھی باتیں آئیں گی وہ کہیں نہ کہیں سے اعراب سے لنکڈ ہوں گی۔ اعراب میں رفع، نصب اور جر، اسم کا اعراب۔ اس سے پہلے اگر جائیں تو اسم یا تو معرب ہوگا یا مبنی ہوگا۔ مبنی جو بدلتا نہیں ہے نہ ہو، اور معرب جو بدل جاتا ہو۔ اس میں بھی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حالت بدلے گی، ظاہری طور پر
تبدیلی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی, یہ بات سمجھ رہے ہیں نا. حالت بدلے گی کہ مثلا ہاذا کو ہم نے کہا یہ مبنی ہے, تو ہاذا اگر اس کو جملے میں رکھیں گے جاء ہاذا الرجل, تو اب یہاں پر ہاذا کیا بن رہا ہے؟ جاء فعل, ہاذا کیا بنے گا اس کے لیے؟ مرفوع. مبتدا جاء ہاذا الرجل, اس کو چھوڑ دیں. مبتدا کون سے جملے میں ہوتا ہے؟ اسمیہ میں ہوتا ہے فعلیہ میں؟ جاء پہلے تو دیکھیں گے کہ جملہ کون سا ہے, فعلیہ ہے جملہ یا فعلی ہے اور یہ فعلیہ فاعل ہے. حاضر ہے. تو ہاذا یہاں پر کیا بن رہا ہے؟ فاعل بن رہا ہے. فاعل بن رہا ہے کیونکہ رجل پہ پیش ہے. اور فاعل جو ہے وہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے. اب یہاں پر میں نے بات کی تھی, ہم نے پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی کوئی اسم آئے گا تو اس کا اعراب جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ہر اسم کے بارے میں 3 باتیں پوچھی جائیں گی, دیکھی جائیں گی, تو اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. میں یہاں لکھتا ہوں جاء ھذا الرجل. اس ھذا کے بارے میں پہلا سوال آئے گا اعراب کیا ہے, دوسرا ہوگا اعراب کیوں ہے, اور تیسرا سوال آئے گا اعراب کی علامت کیا ہے. تو ھذا کا اعراب کیا ہے؟ مرفوع ہے. مرفوع. مرفوع یا رفع کی حالت ہے. کیوں مرفوع ہے یا رفع کی حالت میں ہے؟ کیونکہ یہ فاعل. فاعل ہے. فاعل بن رہا ہے. اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ الرجل کو دیکھتے ہوئے, یا اگر یہاں پر کوئی ھذا کی بجائے ڈائریکٹ جاء الرجل آتا ہے تو یہ نہیں کہنا کہ کیونکہ پیش ہے اس لیے مرفوع ہے. ٹھیک ہے, پیش مرفوع ہونے کی وجہ نہیں ہے. وجہ جو اعراب کی وجہ ہے وہ اس کا جملے میں آنے والا رول ہے, جو اس کی حالت یا جس پوزیشن پہ وہ آ رہا ہے, اس پوزیشن وہ یہ طے کرتی ہے کہ یہ رفع میں آئے گا یا نصب میں آئے گا یا جر میں آئے گا. تو یہاں کیوں کا جواب آ جائے گا یہ فاعل ہے. اور علامت کیا ہے؟ تو یہ چونکہ مبنی ہے تو ہم اس کو کہہ دیں گے یہ مبنی ہے. ٹھیک ہے, اور اس صورت کو اس کا اعراب بتانے کی ایک صورت یوں بتا دی جاتی ہے کہ ھذا فاعل, بلکہ نہیں, مبنی فی محل رفع فاعل. مبنی کہ یہ ھذا مبنی ہے ذاتی طور پر, لیکن یہ فی محل رفع, رفع کی حالت میں آ رہا ہے, رفع کی جگہ میں آ رہا ہے, اور وہ رفع کی وجہ کیا ہے؟ فاعل ہے. ٹھیک ہے, اور دوسری صورت یہ ہے کہ فی محل رفع کہنے کی بجائے ہم کہیں مبنی مرفوع محلن. دونوں طریقے سے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے. سر ایک کوشچن پوچھنا جی چاہ رہی ہوں, اگر یہ جی. ھذا الرجا لا ہوتا تو ہم، پھر ہم اس کو, یعنی کہ آپ نے یہ کہا کہ اب جیسے رجلو پہ آئی ہے, یعنی کہ رفع کی علامت آ رہی ہے, تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم کہیں گے کہ نہیں ھذا بھی نہیں, اس کو یہی تو بات میں نے کی ہے کہ الرجلو کے اوپر آنے والی پیش کو دیکھ کر یہ نہیں کہنا کہ چونکہ الرجلو پر پیش ہے تو اس لیے یہ بھی مرفوع ہے, ایسا نہیں ہے. اگرچہ مطلب الٹیمیٹلی دیکھا جائے تو بنے گا اسی طرح, لیکن یہ جو ہے نا وہ طریقہ نہیں ہے. اب مثال کے طور پر کہتے ہیں رأیت ھذا الرجل. اب الرجل آ گیا ہے تو رأیتو کو دیکھیں جب بھی کسی جملے کا ہم نے اعراب بتانا ہے نا تو ہم اس سے یہ دیکھیں گے کہ اس کا تعلق اس سے پیچھے والے کے ساتھ کیا تعلق بن رہا ہے, اس سے پچھلے الفاظ کے ساتھ اس کا کیا تعلق بن رہا ہے. پچھلے الفاظ کے ساتھ جو تعلق بنے گا وہ یہ طے کرے گا کہ یہ رفع کی حالت ہے, نصب ہے یا جر ہے. آگے والے کو نہیں دیکھیں گے.
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. صرف وہ جملہ اسمیہ میں مبتدا ہے تو اس میں بھی یہی دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو اسی سے ابتدا ہو رہی ہے, تو جس سے ابتدا ہو وہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پر حاضہ کے بارے میں, اب ادھر حاضہ کو کیا کہیں گے کہ یہ آبجیکٹ ہے, منصوب. نصب ہے, اور نصب کی وجہ اس کا مفعول ہونا ہے اور علامت اس کا مبنی ہونا ہے. اس کو جو طریقہ بتانے کا وہ ہم یوں کہیں گے مبنی فی محل نصب مفعول بہ, یا دوسری صورت مبنی منصوب محلن. ٹھیک ہے سر جی. تو اس کا یہ ہے کہ میں نے دیکھا, میں نے دیکھا اس آدمی کو, اس آدمی کو. جو ہے اس میں جو ہے انا جو ہے وہ ہے اس کا انا نہیں, بیسیکلی تو ہے. ہاں وہ جو تو ہے, لیکن سر وہ تو پتہ ہے, نہیں مجھے تھوڑا. اچھا ٹھیک ہے. تو جو ضمیر ہے یہ فاعل بن رہا ہے, اور مراد اس سے انا ہی ہوتا ہے. جی ہڈن فائل ہے نا, یہ ہم نے پڑھا تھا نا, ہڈن ہوگا یا وہ جی ایکسپلیسٹ جی ہوگا, تو اس کیس میں ہڈن فائل ہے. یہ ہم آگے چل کر جب یا فعل ہم پڑھ چکے ہیں, ضمیریں پڑھ چکے ہیں, ضمیر کی جی جی قسمیں ہیں, ضمیر مرفوع متصل وغیرہ. سر پڑھ پڑھی چکے ہے, میں نہیں پڑھی لیکن ویسے تو ہاں پڑھ لی ہے. پڑھی ہے, جیسے جمع میں واو ہوتا ہے. جی چلیں اس پہ ابھی بات کرتے ہیں. جو سر افعال کے اوپر والے کی کیا پھر اردو ہوگی؟ جا حاضر رجلن, یہ آدمی آیا. یہ آدمی آیا اور میں دیکھا اس آدمی کو. جی. ٹھیک. اور تیسرا جملہ سر ایک سوال ہے سمیع. جی سر. جی سر ایک سوال ہے, یہ ایک ہم نے جو پچھلا مثال دے رہے تھے جہاں حاضر رجل, اور ادھر ہم کہہ رہے ہیں حاضر رجولا, تو اس میں رجل کی جو چینجز ہیں وہ کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ وہ اس حاضر وجہ سے ہو رہی ہے بدل کہ گیا. حاضہ تو مبنی ہے نا. آپ اگر تھوڑا سا ریکال کریں کہ اسی 5 میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب ہم اشارے کی جوڑی کہہ رہے تھے جس کو مرکب اشاری, تو ہم نے کہا تھا کہ اس میں 2 پارٹس ہوتے ہیں, ایک اس میں اشارہ ہوتا ہے اور ایک اس کے بعد ال والا اسم آتا ہے. جی بالکل. تو حاضہ تو چونکہ مبنی ہے اس لیے اس پر زبر آ نہیں سکتی. جی بالکل صحیح ہے. لیکن الرجل کے لیے تو کوئی ممانعت نہیں ہے, وہاں پر تو زبر آ لیکن سکتی ہے. وہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کیوں چینج آئی ہیں, جا حاضر رجولو کیوں تھا اور حاضر رجولہ کیوں ہے, ادھر اور وجہ وہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے نا کہ جا کو کیا چاہیے, جا فعل ہے, اس کا فاعل کیا بنائیں گے؟ جا وہ آیا تو ہوا ہوگا نا سر. ہوا ہوگا یا ہیا ہوگا, ہوا ہے. ہوا. اچھا اگر کہتے ہیں جا کا فاعل ہوا ہے تو جا حاضر رجولو, اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ آیا وہ آدمی. وہ آدمی تو نہیں ہوگا, آدمی تو جب فائل میں نہیں آ رہا, حاضر ہے. دیکھیں ایک بات کو سمجھیں, فعل جب بھی آئے گا, فعل کے بعد اگر کوئی اسم ایسا موجود ہے, لفظوں میں لکھا ہوا ہے, جس کو فاعل بنا سکتے ہیں, تو پھر ضمیر کی طرف نہیں جاتے. پھر ضمیر کو, جو اس کی چھپی ضمیر ہے, اس کو فاعل کے جی طور پر نہیں لیں. مجھے یاد آ رہا ہے آپ نے بتایا بھی تھا کہ جیسے خلاقہ ہے اور خلقت ہے, اس میں ضمیر مستتر ہوتی ہے, ان میں ہم لے سکتے ہیں آگے والی اسم کو. جی اس میں ہم آگے والے اسم کو لے سکتے ہیں جہاں ضمیر مستتر ہوتی ہے. وہ کبھی تو مستتر ضمیر کو فاعل مان لیا جاتا ہے, اور کبھی اس کے بعد آگے ایسا اسم موجود ہوتا ہے جس کو فاعل بنا سکتے ہیں. تو جب اسم موجود ہے تو پھر اس اسم کو فاعل بنائیں گے. تو یہاں پر بھی یہی ہے, جا ہے فعل ماضی پہلا حصہ جا, تو اب اس میں جو ہوا ہے یا تو یہ ہوا بن جائے گا, اور اگر ہوا آگے حاضر رجولو موجود ہے اس کو ہم فاعل بنا سکتے ہیں, تو پھر ہوا کی ضرورت نہیں رہے گی. تو اس میں سر مفعول تو حاضر ہی رہے گا نا, مفعول رجولو تو نہیں ہوگا, رجولو بن جائے گا, مطلب فائل بن جائے گا. مفعول تو ہے ہی نہیں نا, جا کے اندر مفعول تو آئے گا ہی نہیں نا, جا تو فعل لازم ہے. پھر وہ آیا, رجولو پھر فائل نہیں ہوگا. نہیں رجولو نہیں ہوگا نا. دیکھیں ہم نے طے کیا تھا کہ کوئی بھی اسم رفع نصب جر کی پوزیشن میں, حالت میں وہ ہوگا
جو پہلا ہے اگر جوڑی کی صورت میں آ رہا ہے، جوڑی کی صورت میں اگر کوئی چیز آ رہی ہے تو اس میں جو پہلا ہے ہم اس کو یہ طے کریں گے کہ یہ رفع کی حالت میں آ رہا ہے اور یہ فاعل بن رہا ہے، اور دوسرا تو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کی وجہ سے اس کے ساتھ جو بھی اعراب آ رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ مثلا موصوف اور صفت کی جوڑی ہم نے پڑھی تھی مرکب توصیفی، اس میں اگر ہم بات کرتے ہیں جاء رجل کریم، تو اب یہاں پر ہم فاعل کس کو بنائیں گے؟ رجل ان کو رجل کو رجل کو فاعل بنائیں گے، کریم کیا ہوگا؟ من تو اس کی صفت شفٹ ہو گئی نا۔ کریم کو ہم سمپلی کہہ دیں گے کہ یہ فاعل کی صفہ ہے، صحیح ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ رجل بھی ایک فاعل ہے اور کریم دوسرا فاعل ہے، بلکہ یہ پوری جوڑی ہی ایکچولی بتا رہی ہے، اور اس میں سے اصل جو بات ہم کر رہے ہیں وہ رجل کی کر رہے ہیں۔ کریم نہ بھی ہو تو ہمیں بتانا اصل میں آدمی کے بارے میں کہ آدمی آیا ہے، اب وہ آدمی کی یہ ایک ایکسٹرا کوالٹی بھی ہے کہ وہ کریم بھی ہے۔ تو جب جوڑی کی صورت میں یہ فاعل وغیرہ آتے ہیں یا مبتدا خبر وغیرہ آتے ہیں تو ہم اس کا پہلا پارٹ جو ہے اس کو لیتے ہیں بطور فاعل لینا ہے، مفعول لینا ہے، مبتدا بنانا ہے، خبر بنانا ہے، تو پہلے کو لیتے ہیں۔ دوسرا تو اس جوڑی کے اندر رہتے ہوئے اس کی وجہ سے رجل چونکہ صفت کی جوڑی میں ہم نے پڑھا تھا چاروں باتوں میں ایک جیسے ہوں گے، جنس عدد وسعت اور اعراب میں، تو یہ کریم ان کے آخر میں جو پیش آ رہی ہے یہ تو اس کے ساتھ اس کی کوارڈینیشن چاہیے، اس وجہ سے یہ رفع کی حالت میں آ رہا ہے، اور یہ جو رفع کی حالت میں آ رہا ہے یہ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ یہ فاعل ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب رجل کی بجائے رجل کریم کی بجائے اسی کو دوسری جوڑی لے لے حاضر رجل، تو یہاں پر بھی اصل جو ہے وہ حاضہ کی بات ہو رہی ہے، یہ آیا ہے۔ اب یہ کون ہے؟ وہ اس کی اگلی بات ہے کہ یہ جو آنے والا ہے یہ الرجل ہے، اس کے آگے الرجل کے علاوہ الولد بھی ہو سکتا تھا، المسلم بھی ہو سکتا تھا، اور الانسان بھی ہو سکتا تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا، تو الرجل نے طے کر دیا جی کہ ایک مرد کی بات کر رہے ہیں، یہاں پر اس کی کوئی اور خاص بات وہ نہیں بتا رہے، تو یہ تو حاضہ کو مزید واضح کر رہا ہے الرجل۔ اگر یہ الرجل نہ بھی ہوتا اور صرف جاء حاضہ ہوتا تو بھی بات وہی تھی، یہ آیا۔ الرجل نے تو حاضہ کو مزید جو ہے وہ واضح کر دیا کہ حاضہ سے مراد کون ہے، حاضہ سے مراد الرجل ہے، تو اس لیے فاعل جو ہے وہ حاضہ ہی ہوگا، اور الرجل کا تعلق اس کے ساتھ ہوگا کہ یہ اس کا کیا اس کا نام بتایا تھا، اس کو کیا کہتے ہیں حاضہ کے بعد آنے والا؟ متعلق نہیں، مشار الیہ، اچھا یہ ہوتا ہے اس میں اشارہ، مشار الہی، مشار اللہ، اس کو مشار کہتے ہیں لہو اور مشار مشار الہی۔ الیہ، جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سر بات تو اس کے اعراب کی ہو رہی ہے نا سر، الرجلو کے، الرجلہ نہیں ہو سکتا ہے، رجلو ہی ہوگا وہ؟ جاء حاضر رجل اگر ہم کہیں گے تو پھر ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ الرجلہ کو اگر ہم نصب میں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ حاضہ بھی نصب کی حالت میں، صحیح ہے سر، صحیح ہے، تو صحیح حاضہ نصب کی حالت میں اگر میں اس کو کہتا ہوں جاء حاضہ، سر یہ جو ہے یہ اس کو کنفیوژن جو ہے نا، یہ فعل لازم اور فعل متعدی کو اگر آپ فوکس کریں نا تو یہ کنفیوژن نہیں رہے گی۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ اب دیکھیں مطلوب صاحب، الرجلہ کو ہم نصب میں لے آئے ہیں، جی سر، یہ تو آخری ہے نا، پہلے ہم ادھر آئیں گے، جاء فعل ہے، جی فعل ہے، اس فعل کو چاہیے فاعل، اس کا فاعل کیا ہے؟ ہوا، ہوا سر، ہوا ہو گیا، مان لیا تھوڑی دیر کے لیے میں مان لیتا ہوں ہوا، اور حاضر رجلہ اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مفعول ہے، ٹھیک ہے، حاضر مفعول ہے سر، اس کو مفعول بنا دیا ہم نے، ترجمہ کریں آپ، جس میں حاضر رجلہ کو مفعول بنا رہے ہوں آپ، جی جی، ترجمہ کریں آپ، کوشش کریں۔ وہ وہ آیا، وہ تو عجیب سا ہو جائے گا، مطلب وہ آیا، مطلب وہ بات ہی نہیں بنے گی حاضہ نا، کو لیں تو وہ بات ہی نہیں بنے گی۔ حاضہ کو دیکھیں، صرف لیں گے تو پھر تو غلط مطلب ہو جائے گا۔ یہ کر لیں، وہ اپنے آپ کو لایا مفعول بن نہیں جائے وہ گا۔ آپ کو کوئی نہیں لاتا ہے۔ اچھا دیکھیں، جا فعل اس سے لازم جو ہے، جی اب میں اس پر آ رہا ہوں، ہم نے پڑھے ہیں فعل دو طرح کے، فعل لازم اور فعل
معتدی मुताद्दी। फिर लाजिम कौन सा होता है? जिसमें इसमें मफूल की जरूरत ना हो। मफूल नहीं करना। जिसमें मफूल की जरूरत ना हो या जिसका असर किसी पर ना हो, किसी पर ना पड़े। अब किसी के आने का डायरेक्ट असर पड़ता है किसी पे? दराबा है, वहां पर तो असर पड़ेगा, दराबा उसने मारा, जी। तो एक मारने वाला होगा, तो दराबा के साथ तो हाजर रजुला हो सकता है, दराबा हाजर रजुला सही वहां है। तो हो सकता है कि दराबा में को हम फेल कहें, हुआ को उसका फाइल बना दें और हाजर रजुला को मफूल बनाएं और कहें उसने इस आदमी को मारा। जुमला सही हो जाएगा, तर्जुमा भी समझ में आ रहा है, बात भी सही है। लेकिन जहाँ फेल ही ऐसा है कि इसका असर किसी दूसरे पर पड़ ही नहीं सकता, ये फेल लाजिम है, जब दूसरे पर असर पड़ ही नहीं सकता तो इसका तो मफूल हो ही नहीं सकता। सही है। ठीक है, इसका मफूल हो ही नहीं सकता, तो इसलिए जो है वो हमें जा के बाद हुआ को फाइल बनाने की जरूरत ही नहीं है, हम हाजर रजुलू को फाइल बनाएंगे ना। तो जब ये फाइल बन जाएगा तो हाजा भी रफा की हालत में है और हाजा रफा की हालत में है, तो इसके बाद अल वाला आने वाला इसम भी इसको कोऑर्डिनेट करेगा, वो भी रफा की हालत में चला जाएगा, हाजर रजुलू हो जाएगा। मैं बात समझा पाया हूँ? जी जी बिल्कुल सर, ये ठीक है सर। सही। एक ऐसे करते ना, एक और मिसाल देके हमसे पूछे ताकि हमें कितना समझ आइए। नसारा ज़ालिकल वलदु, नसारा ज़ालिकल वलदा। अब ये दो जुमले हैं और ये दोनों सही हैं। पहले जुमले को अगर मैं कहूँ तो नसारा क्या है? फेल। इसका फाइल क्या है? जालिका वलदू, जालिका जालिका फाइल है और अल वलदु जो है वो इसमें इशारा का मुशारुन इलैही हो गया। तर्जुमा क्या होगा? नसरा जालिकल वलदु, उस लड़के ने मदद उस लड़के ने मदद की। उस लड़के ने मदद की। दूसरे जुमले को देखें, नसरा जालिकल वलदा। अब यहाँ पर नसरा फेल है, इसका फाइल उस लड़की की उसी मदद के अंदर है, तो वो हुआ है, उसने मदद हुआ है। उस लड़के की मदद। और जालिकल वलदा, ये मफूल हो गया सर। वलदा से हमें हिंट मिल रहा है कि ये मफूल है। बात सर अब इसका समझ तर्जुमा आई। क्या होगा? उसने मदद की उस लड़के की, उसने मदद की उस लड़के की। मदद की उस लड़के की। दोनों जुमले मुख्तलिफ हैं। जी जी। ये है फेल मुताद्दी नसरा। तो फेल मुताद्दी जब हो तब तो ये हो सकता है कि उसके बाद हाजर रजुला भी हो सकता है और हाजर रजुलू भी हो सकता है। लेकिन फेल लाजिम है जब, तो फिर वो जो है ना वो उसके बाद आने वाला वो फाइल ही बनेगा उसका, अगर वो। अब सर समझ आ गई जी, आप समझ। जी सही बात। ठीक हो गया? जी सर जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बात शुरू कहाँ से हुई थी? हाजर एराब। जी अच्छा, आपने उसमें हमने मिसाल ही बड़ी मुश्किल दी थी ना शुरू में। जा वाली मिसाल मुश्किल थी। मुश्किल से आसानी की तरफ आए ना तो ज्यादा खुशी होती है। अब तो ये तो हलवा हो गया है। नहीं सही बात है, सही, बहुत ठीक अच्छा हो गया? हुआ। तो एराब से ऊंची मोरब और मबनी वाला शुरू हुआ। जी, मोरब और मबनी। मबनी का एराब हम बताते हैं तो हम कहते हैं कि ये मबनी है, फी महल्ले रफा है और फाइल है, या और रफा की वजूहात हमने क्या पढ़ी हैं? मुब्तदा, इन्ना की खबर है, खबर, काना का इसम है, खाना का इसम, खाना का इसम या नाइबुल फाइल। नाइबुल फाइल। बादल है। ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, यानी शुरू में तो यही होगा। अगर वो रफा की हालत में आ रहा है तो मबनियुन फी महल्ले रफा। अब आगे वजह बता रहे हैं, ये रफा फी महल्ले रफा क्यों आ रहा है? फाइल है इस वजह से रफा में आ रहा है, या ये मुब्तदा है इसलिए रफा की हालत में आ रहा है, या खबर है, या इन्ना की खबर, या काना का इसम, या नाइबुल फाइल है। ठीक हो गया? ये तो है मबनी का एराब देखने की का तरीका। सर ये आपने शुरू में मबनी फी महल रफा ये वैसे लिखा है कि नहीं, ये साथ रहेगा ना, यानी कि ये अगर मबनी। ये भी देखें इसमें जी, एक ये भी इसम है, एक इसम है हाजा। इसके जो है ना वो
حیثیتیں ہیں نا، وہ جو 3 سوال بتائے تھے کہ یہ اعراب کیا ہے، کیوں ہے، اور اس کی علامت کیا ہے. ٹھیک ہے. اگر تو آپ سے کوئز میں سوال آئیں گے نا تو اس میں تو سوال کی ترتیب کوئی بھی ہو سکتی ہے. مطلب پہلا سوال آپ سے یہ آ جائے کہ اس میں اعراب کی علامت کیا ہے. پہلا سوال آ جائے اب جا کو چھوڑ دیتا ہوں میں، پھر آپ کنفیوز نہ ہو جائے. نصارہ لیتے ہیں، نصارہ ذالک رجولو. اب ذالکہ کے بارے میں سوال کرتا ہوں. تو کوئز میں سوال جب آئے گا تو آپ کے پاس سوال یوں بھی آ سکتا ہے. پہلا سوال ہے کہ ذالکہ کے اعراب کی علامت کیا ہے. دوسرا سوال آ جائے اعراب کیا ہے. ترتیب کوئی بھی ہو سکتی ہے نا، یہ تو پیپر بنانے والے کے ہاتھ میں ہے کہ وہ ترتیب کون سی رکھتا ہے پہلے. دروازہ بند کرتے ہیں. اور تیسرا سوال کہ اعراب کی وجہ کیا ہے. یہ ڈفرینٹ ہے. اس ترتیب کو یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ وجہ پہلے پوچھ لی جائے اور علامت بعد میں ہو اور اعراب بالکل آخر میں پوچھیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ تو کوئز میں اگر آپ کے سامنے سوال آ رہے ہیں، لیکن آپ کوئز نہیں کر رہے، آپ ویسے اپنے طور پر پڑھ رہے ہیں. آپ کے سامنے مصحف کھلا ہوا ہے اور آپ اس مصحف کو دیکھتے ہوئے پڑھتے ہیں اور اس میں ایک لفظ آتا ہے آپ کے سامنے مثال کے طور پر یمددکم ربکم. یمددکم ربکم. تو یمددکم ربکم کا معنی ہے یمدد جو ہے وہ امدہ یمدو سے یمدد. تو یمدد فعل ہو گیا اور یہ فعل کون سا ہوگا؟ امدہ یمدو سے یہ یمدد بنا ہے تو یہ فعل مضارع ہے اور یہ جزم کی حالت میں آ رہا ہے. خیر اس کو ہم نے فعل مضارع کا اعراب ویسے تو پڑھ چکے ہیں لیکن ابھی یہاں نہیں کیا تو فی الحال چھوڑ رہے ہیں، اس کو ہم بس فعل مضارع لیتے ہیں. اس کے ساتھ یہ جو اٹیچڈ پروناؤن ہے یہ آ رہی ہے بطور مفعول ہوگا. مفعول. مفعول. اور ربکم، اب اس ربو کا اعراب بتانا ہے تو اس میں سب سے پہلے کیا کریں گے؟ ربو اسم فاعل ہوتا ہے. اسم مرفوع، یہ اسم ہے مرفوع ہے اور اس میں رفع کی علامت کیا آ رہی ہے؟ پیش پیش ضمہ، مرفوع بالضمہ. اور اب آگے وجہ آئے گی. دیکھیں اس میں وہ تینوں سوال آ رہے ہیں. مرفوع بالضمہ فاعل. اب ان سوالوں کو دیکھیں، 3 سوال تھے نا، اعراب کیا ہے، کیوں ہے اور علامت کیا ہے. تو مرفوع کیا ہے؟ یہ پہلے سوال کا اس سوال کا جواب ہے کہ اعراب کیا ہے. یہ ہے اعراب کی علامت اور یہ ہے اعراب کی وجہ. مرفوع بالضمہ فاعل، یہ ٹپیکل انداز ہے کسی بھی لفظ کا اعراب بتانے کا. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی عربی کی عبارت پڑھتے ہیں، اس میں آپ کے سامنے ایک لفظ آتا ہے، آپ نے اس کا اعراب بتانا ہے تو یہ 3 چیزیں آپ نے بتانی ہیں. اعراب ہے کیا، اعراب کی علامت کیا ہے، اعراب کی وجہ کیا ہے. تو ویسے تو آپ سے مطلب آپ کے سامنے میں ویسے رکھوں تو اس میں میں یوں بھی پوچھ سکتا ہوں. پہلے میں یہ پوچھ لوں کہ اس میں اعراب کی علامت کیا ہے، جو یہاں پر بتاتے ہوئے دوسرے نمبر پر بیان ہو رہا ہے. میں اس کو پہلے نمبر پہ سوال لکھ دوں، ربو میں اعراب کی کیا علامت ہے، تو آپ کہیں ضمہ ہے. اور اس کے بعد میں پوچھوں کہ اعراب کی وجہ کیا ہے، آپ کہیں یہ فاعل ہے. اور آخر میں پوچھوں کہ اعراب کیا ہے تو آپ کہیں مرفوع ہے. جب میں پوچھ رہا ہوں کوئی آیت آپ کے سامنے رکھتے ہوئے یا کوئی بھی سوال کرنے والا آپ سے پوچھ رہا ہے تو وہ تو سوالوں کی ترتیب کوئی بھی رکھ سکتا ہے. وہ پہلے وجہ پوچھ لے، پہلے علامت پوچھ لے، پہلے اس کا اعراب پوچھ لے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ سے کوئی پوچھ نہیں رہا، آپ کو جنرلی آپ کو کہا جاتا ہے جی کہ یہ پوری ایک آیت پڑھیں، ایک جملہ پڑھیں اور اس جملے کے اندر آنے والے اسماء کا اعراب آپ بتاتے چلے جائیں تفصیل کے ساتھ. تو جب وہ بتا رہے ہوں گے تو اس میں پھر ترتیب یہ ہوگی، پہلے آپ اس کی ذاتی حیثیت بتائیں گے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے. تو ربو اسم فعل میں سے اسم ہے، ہم نے بتا دیا یہ اسم ہے. اگلی بات کریں گے کہ یہ اسم کس حالت میں آ رہا ہے تو وہ رفع بتائیں گے.
دوسرا رفع کی علامت کیا نظر آ رہی ہے تو دمہ بتا دیا، اور تیسرا کہ یہ رفع اور دمہ کی حالت میں آنے کی وجہ رفع کیا ہے، وہ اعراب کی وجہ والا جو تھا وہ ہم بتا دیں گے کہ یہاں پر فاعل بن رہا ہے اس لیے یہ رفع کی حالت میں آیا. سر یہ ٹھیک تو ہے. جیسے ربو میں تو ہمیں نظر آ رہی ہے نا دمہ نظر آ رہا ہے، لیکن زیادہ مسئلہ ہمیں ہوگا اگر وہ مبنی ہوگا تو پھر ہمیں ذرا تھوڑا سا دماغ کھلنا پھر پڑے، ورنہ اصل ہے. اسی جملے کو لے لیتے ہیں یمددکم. اسی جملے کو میں ہٹتا ہوں، قرآن کی مثال سے ہم ہٹ جاتے ہیں. یمددکم ھذا المسلم. اب ھذا کا اعراب بتانا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ مرفوع ہے. نہیں، پہلے ذاتی حیثیت اسم ہے، ھذا اسم ہے. جی سر. ٹھیک ہے. سارے اور اب اس میں ترتیب تھوڑی سی بدلے گی. پہلے اس کا وہ جو اسم کی جو قسم ہے نا وہ آ جائے گی، اسم مبنی. اسم مبنی ہے. اب جب یہ مبنی ہو گیا تو اس کا مطلب ہے اب یہ دمہ فتحہ کسرہ اس طرح کی بات کوئی بھی نہیں کر سکتے ہم یہاں پہ. تو اب ہم کہیں گے آ جائیں گے حالت پر. مرفوع جو کہا تھا ہم نے، ہم یا تو کہہ دیں گے مرفوع ہے، یا ہم کہیں گے فی محل رفع. یہ مرفوع یا فی محل رفع دونوں میں سے کوئی ایک یوز کریں گے، دونوں یوز نہیں ہوں گے. یا تو مرفوع کہیں گے یا فی محل رفع کہیں گے، یا منصوب کہیں گے دونوں میں سے یا ایک فی بھی محل کریں سر نصب. تو ٹھیک ہوگی. دونوں میں سے ایک کریں تو ٹھیک ہوگی. دونوں میں سے ایک ہوگا، یا مرفوع کہیں گے یا فی محل رفع فی کہیں محل گے، رفع ٹھیک. یا منصوب کہیں گے یا فی محل نصب کہیں گے، مطلب یا دونوں مجرور ٹرمز میں سے کہیں گے یا فی محل جر کہیں گے. دونوں میں سے کوئی بھی ایک یوز کیا جا سکتا. ٹھیک ٹھیک. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ والا جو وجہ تھی فاعل مبنی مرفوع یا فی محل رفع، تو یہ یہاں پر فاعل بن رہا ہے تو یہاں پر وہی آ جائے گی بات. اب اس میں وہ بالضمہ بالفتحہ بالکسرہ نہیں ہے، اگرچہ بتایا جاتا ہے وہ بتایا اگر تو وہ یہاں مبنی کے بعد بتایا جاتا ہے کہ مبنی کس پر ہے. تو وہ بات ہم ابھی نہیں کرتے ہیں، ابھی ہم نے پڑھی بھی نہیں ہے. ہم آگے چل کے جب اس ڈیٹیل میں جائیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کو کیسے بیان کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی ہم چھوڑ دیتے ہیں. اب صرف ہم اتنا کہہ دیں گے یہ اسم ہے اور مبنی ہے اور یہ مرفوع ہے اور یہ فاعل ہے. اس نے بتا دی. مبنی جب کہہ دیا تو اب وہ جو علامت بتانے والی بات ہے وہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. جب فی محل رفع کہیں گے تو تب تو یہ فی محل. مرفوع کہیں گے تو مرفوع کے ساتھ ہم کہیں گے محلن. اسم مبنی مرفوع محلن ابلیغ فی محل رفع، دونوں میں سے کوئی ایک یوز کریں گے اور فاعل کہہ دیں گے یا جو بھی وجہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اب یہ دونوں کی مثالیں آ گئی. ربکم مورب کا اعراب بتایا ہم نے کہ یہ اسم ہے مرفوع ہے، اور اس میں چونکہ مورب ہے تو اس کا اعراب ظاہر ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے ہمیں، تبدیلی نظر آ رہی ہے پیش کی صورت میں. تو وہ ہم بتا دیں گے کہ یہ مرفوع کس علامت کے ساتھ ہے. تو وہ علامت دمہ تھی، دمہ کے ساتھ مرفوع ہو رہا ہے. اور اس مرفوع ہونے کی وجہ کیا تھی کہ یہ فاعل بن رہا ہے. لیکن مبنی میں چونکہ ظاہری طور پر کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی تھی تو اس لیے ہم نے سمپلی کہہ دیا کہ یہ محلن مرفوع ہے یا فی محل رفع مرفوع. طارق صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر آپ نے نہتے لوگوں پر حملہ کر دیا آج. ہم نے نہتے لوگوں پر حملہ نہیں کیا ہے سر. میں تو ابھی میں نے آپ بلیو کریں میں نے 2 منٹ پہلے دیکھا ہے اور پریشان ہو گیا ہوں. فوراً میں نے کھولا لیپ ٹاپ کہ کیا ہو رہا ہے. تو مجھے تو شکر کریں پونے گھنٹے میں کیا کیا ہے. کسی دن ایسا بھی ہو جائے گا کہ کوئز آ جائے گا، پھر کیا کریں گے آپ؟ سر دیکھنا جی اب یہ تو سر میں تو گھر ہی نہیں تھا، میں ابھی آیا ہوں تو میں نے وہ دیکھا ایسی تو مجھے پتا چلا کہ کوئز ہو رہا ہے. اگر آپ 2 گھنٹے پہلے بھی پتا چل جاتا تو شاید میں مینج کر لیتا. چلے سر کوئی نہیں، خیر ہے. یہ ویسے بھی آپشنل ہے، ہتھیار لے کر آنے تھے انہوں نے. پھر آپ نے مجھ نہتے کے اوپر آپ نے نہیں سر نہیں، ہم اس قابل ابھی اس قابل کہاں سر، بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سر آپ کائنڈلی یہ کیجئے گا، ایک گزارش میں کرتا ہوں کہ جو آپ نے کروایا ہے وہ بھجوا ضرور دیجئے گا تاکہ اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں کہ آپ نے کیا کروایا. انشاءاللہ آ جائے گا، کیونکہ یہ ذرا مشکل ہوگا.
اب ہمیں نہیں پتا آپ نے کیا کروایا ہے. تو طارق کچھ بھی صاحب نہیں آپ کروایا. بہت کام کی چیزیں بتائی ہیں جی. کوئز تو سارا ہے ہی اسی کے اوپر. چل جو ہے. میں نے کوئز دیکھا ہے تو سارے کام کی باتیں انہوں نے بتا دی ہیں. چلیں اللہ زاہد خیر صاحب کرے آپ ہمیں کروا دینا بعد میں انشاءاللہ. اچھا جی چلے ہمارے پاس ٹائم کم رہ گیا ہے, تھوڑا سا ٹائم ہے, 7 بجے ہم نے کلوز کرنا ہے. تو اچھا سر یہ وائٹ بورڈ کی جو ہے یہ بھی آپ شیئر کر دیں گے اس میں گروپ جی میں؟ سر پی ڈی ایف بنا کر شیئر کر دوں گا انشاءاللہ. جزاک اللہ سر. اچھا اب آ جاتے ہیں جی کہ اسم کا رفع کی وجوہات تو ہم نے ڈسکس کر لی. فاعل مرفوع ہوگا یا مفعول ہوگا, سوری فاعل ہوگا, نائب الفاعل ہوگا, مبتدا, خبر, انہ کی خبر, کانا کا اسم. یہ 5 صورتیں ہیں جنرلی جو ہمیں رفع کی وجوہات میں نظر آتی ہیں. نصب کی وجوہات مفعول بھی, مفعول فیہ, مفعول لہو یا لی اجلہ, یہ ایک ہی چیز ہے. اور مفعول مطلق اور مفعول معہ, یہ بہت ریئر ہوتا ہے. مفعول معہ جو ہے بہت کم آتا ہے. قرآن میں شاید اس کی 1 یا 2 مثالیں ہیں صرف مفعول معہ کی, باقی یہ زیادہ استعمال ہوئے ہیں. 5 تو یہ ہو گئے, اور ان کو کہا جاتا ہے یہ 5 مفعول ہیں تو مفعول کی جمع آتی ہے مفاعیل, اور یہ 5 ہیں ان کو کہتے ہیں مفاعیل خمسہ. 5 مفعول مفاعیل خمسہ اگر کہیں آپ کو لکھا ہوا نظر آئے تو اس سے مراد یہ 5 ہیں. مفعول بھی, مفعول فیہ, مفعول لہو, مفعول مطلق اور مفعول معہ. اس کے علاوہ انہ کا اسم, کانا خبر اور منادہ حال, مضاف حال تمییز, منادہ مضاف, لائن فی جنس کا اسم. کتنے کے 5 6 7 8 9 10 11 ٹپیکلی یہی وجوہات ہوتی ہیں نصب کی. یہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہے. مفعول بھی جس پہ فعل کا ڈائریکٹ اثر پڑ رہا ہے, مفعول فیہ جس میں کام کا زمانہ یا کام کی جگہ بتائی جا رہی ہے. ٹھیک ہو گیا, یعنی ضرب خالد حامدن, حامدن مفعول بھی ہے, اور مفعول فیہ مساء شام کے وقت ٹائم بتا رہا ہے. اور کہاں پر کوئی جگہ کی بات کرتا ہے تو جگہ بتاتا ہے, مثال کے طور پر امام الاستاذ, استاذ کے سامنے, تو یہ جو اس کا جگہ بتا رہا ہے. مفعول لہو کیوں مارا ہے؟ تأدیباً, ادب سکھانے کے لیے. مفعول مطلق ضرباً. اور مفعول معہ کی اگر مثال بنانا چاہیں تو واو, مفعول معہ کون سا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ایک واو ہو جو معہ کا معنی دے رہا ہو, اور اس کے بعد کوئی بھی منصوب اسم آ جائے, و خالدن و حامدن یا کوئی بھی دے, تو پھر ترجمہ کیا ہوگا؟ حامد کے ساتھ مارا. ضرب ناصر خالدن مساء امام الاستاذ تادیبا ضربا وحامدن. ٹھیک ہے. جب مفاعیل کے ساتھ یہ آ رہا ہو, جب یہ مفاعیل کے ساتھ آ رہا ہو تو اس صورت میں اس کو جو ہے نا مفعول معہ کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. مطلب اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ عطف ہو رہا ہے سیدھا سیدھا. اس کی ترتیب جو ہے یہی ہوگی یا اس کی ترتیب کوئی اہمیت رکھتی ہے؟ اس کی ترتیب جو ہے کوئی اہمیت رکھتی ہے؟ نہیں, کوئی اہمیت نہیں رکھتی. ضروری نہیں ہے کہ مفعول بھی پہلے آئے, مفعول بھی بعد میں بھی ہو سکتا ہے. مفعول مطلق پہلے آ جائے, ضرب ضربا خالدا, مفعول بھی بعد میں آ جائے, مفعول مطلق پہلے آ جائے. تو اس میں تو یہ ہے نا کہ جو چیز پہلے آئے گی اس پر تاکید ہو جائے گی, اس کے بارے میں تاکید ہو جائے گی. ضرب ضربا تأدیبا حامدا, تو اب تأدیباً پہلے آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جس کو مارا ہے اس کا ذکر اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. اصل یہ بتانا ہے کہ جو مار پڑ رہی ہے وہ ادب سکھانے کے لیے, کسی دشمنی کی وجہ سے نہیں ہے. تو
وہ ترتیب کوئی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور باقی انّا کا اسم کانا کی خبر یہ آپ جانتے ہیں. حال کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کسی 5 میں بھی کہ یہ ظاہری حالت بھی ہو سکتی ہے اور اندرونی کیفیت بھی ہو سکتی ہے. تمییز جملے کے اندر پایا جانے والا کوئی ابہام ہے. اللہ خیرن، اللہ بہترین ہے. حافظاً، حفاظت کرنے کے اعتبار سے، حافظ حفاظت محافظ ہونے کے اعتبار سے. تو کے اعتبار سے جو ترجمے میں آتا ہے وہ تمیز عام طور پر ہوتی ہے. اور منادہ مضاف ہم نے پڑھا تھا، منادہ کس کو پکار رہے ہیں، یا تو وہ سنگل ہوگا یا رجلو، اور یا وہ مرکب اضافی ہوگا. مرکب اضافی اگر ہوگا تو مضاف کا اعراب پھر وہ منصوب ہو جائے گا. اور مضاف الیہ کا اعراب کیا ہوگا؟ اگر منادہ مضاف ہے تو مضاف الیہ کا اعراب کیا ہوگا؟ مجرور ہی ہوگا. بات بولیں گے مضاف الیہ ہمیشہ جی. میں نے سوال یہ کیا ہے کہ منادہ مضاف تو منصوب ہوگا، لیکن اس کا مضاف الیہ کیا ہوگا؟ مرفوع منصوب وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے مضاف الیہ. بالکل. بس اس بات کو پکا پلے باندھ لیں کہ مضاف الیہ کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے وہ ہمیشہ مجرور ہی ہوگا. جی سر. مضاف الیہ کا کوئی دوسرا اعراب ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہمیشہ مجرور ہوگا. اسی طرح حرف جر کے بعد آنے والا کوئی بھی اسم ہے وہ ہمیشہ مجرور ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اور لا نفی جنس کا اسم یہ ہم وہ جانتے ہیں کہ وہ لا جو پوری جنس کی نفی کر رہا ہو. اس کی مثالیں دی تھیں کہ 2 طرح کی بات کی جا سکتی ہے. اس کو اگر میں جملہ لکھوں، ایک ہے لا رجل فی الدار، اور ایک جملہ لکھوں لا رجل فی الدار. دونوں جملے لا رجل فی الدار ترجمہ ہوگا گھر میں کوئی مرد میل نہیں ہے. اور لا رجل فی الدار گھر میں مرد نہیں ہے. کوئی ختم ہو جائے گا، مرد نہیں ہے. یعنی بچہ ہو سکتا ہے، بوڑھا ہو سکتا ہے، یا کوئی ایسا جوان بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو کہا جائے جی کہ آپ کے گھر میں مرد کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی جو بزدل ہے، ڈرپوک ہے، اور یہ کہنا ہے جی کہ اس گھر میں کوئی مرد نہیں ہے. تو اب وہاں پر مراد جو لیا جا رہا ہے اس گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، حالانکہ اس گھر میں 4 مرد رہ رہے ہوں، میلز 4 ہوں، لیکن پھر بھی کوئی کسی موقع پر بات کرتے ہوئے کہے جی یہ تو گھر ایسا ہے اس میں کوئی مرد ہے ہی نہیں. تو اس سے مراد یہ نہیں ہوگا کہ میل نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہوگا کہ یہ میلز ہیں تو صحیح لیکن ان کے اندر وہ مردوں والی صفات نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جب جن سے مرد کی نفی کرنی ہے، بچہ، بوڑھا، جوان، بیمار، صحت مند، کمزور، موٹا، پتلا، کسی قسم کا کوئی مرد نہیں ہے، تو لا نفی جنس آئے گا، لا رجل فی الدار. لیکن اگر کچھ اسپیسیفائی کر کے، یا چاہے وہ اسپیسیفائی لفظوں میں کرے یا اس کے ذہن میں ہے تو بات کر رہا ہے، تو اس صورت میں لا رجل آ جائے گا. یہ سر اس کی مثال لا الہ بھی ہے نا، لا الہ. لا الہ اب جو ہے لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ کا جو لا ہے یہ لا نفی جنس ہے کہ الہ کی کوئی بھی قسم، جن سے الہ کا کوئی فرد نہیں ہے الا اللہ، اللہ کے علاوہ. ٹھیک ہے. چھوٹا بڑا شریک یا حقیقی یا مجازی کسی قسم کا کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ، اللہ کے علاوہ. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح لا ریبہ، کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ. چھوٹا بڑا کوئی شک ایسا ہو جس کی کوئی وجہ ہو یا بغیر وجہ کے کوئی شک ہو، کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ. لیکن اگر اس کو لا ریب فیہ کہیں تو پھر مراد یہ ہوگا کہ لا ریب فیہ اس میں کوئی خاص شک نہیں ہے، کوئی مطلب اس کو اسپیسیفائی کیا جا سکتا ہے، اس کو ایک محدود اس میں لایا جا سکتا ہے کہ اس طرح کا تو نہیں ہے، لیکن کوئی اور اگر کوئی کہنا چاہے تو وہ ہو سکتا ہے.
سر یہ دونوں لا جو ہے نا یہ جملے کو اسم اور اس میں تبدیل کر دیتے ہیں خبر میں، یا صرف لا رجل والا جو لا بلیسا ہے وہ کرتا ہے؟ یہ کرتا ہے لا رجل فی الداری، اس میں ہوتا ہے لا رجل فی الداری کو بھی اس میں کرتا ہے، یہ جو ہے یہ بھی کرتا ہے، لیکن اس کو ہم نے ابھی نہیں ڈسکس کیا تو فی الحال اس کو چھوڑ دیں، اس طرح کا آپ سے پوچھا ہی نہیں جائے گا، آپ سے اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ اتنا پوچھا جائے گا، اگر ایسا جملہ آ جاتا ہے تو آپ سے زیادہ اتنا پوچھا جائے گا کہ یہ لا نفی جنس ہے یا نہیں ہے، صحیح، باقی سر بات نہیں تو پھر یہ اس میں یہ ہے کہ وہ حالت نصب میں ہی ہوگا، لا رجولا لا نفی جنس کا اسم تو حالت نصب میں ہوگا، نصب میں ہوگا سر، تو اس کو یہ بھی یاد رکھا جا سکتا ہے نا کہ اگر نصب ہے تو وہ پھر نفی جنس ہوگی، اسی سے تو پہچان ہوگی نا، اسی سے تو پہچان ہوگی کہ بعد میں آنے والا اسم اگر نصب کی حالت میں تو وہ لا نفی جنس ہے، اور اگر بعد میں آنے والا اسم نصب کی حالت میں نہیں ہے تو پھر وہ جو ہے وہ لا نفی جنس نہیں ہے، یہی تو پہچان ہوگی لا نفی جنس کی، ٹھیک ہے۔ اور جر کی دو وجوہات ابھی ہم نے بات کر بھی لی کہ حرف جر کے بعد اور مداخل ہے۔ ایک آخری بات جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھ لیں، ہم دو طرح کی ٹرمز یوز کرتے ہیں اور کریں گے آگے بار بار، ایک ہم کہیں گے رفع، نصب اور جر، اور ایک ہم کہیں گے ضمہ، فتحہ اور کسرہ۔ کیا یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں؟ نہیں، مختلف ہیں۔ پہلے کو سب کو کلیئر ہے کہ یہ دونوں مختلف ہیں؟ جی سر، ایک اعراب ہے اور دوسری وہ اعراب ہیں اور یہ حالتیں ہیں۔ جی، یہ رفع نصب جر جو ہے، رفع نصب اور جر یہ اعراب کی حالتیں ہیں، جی، اور یہ اعراب کی علامتیں ہیں، ان کو سر حرکات بھی کہہ سکتے ہیں، حرکات بھی کہہ سکتے ہیں، جی جی ٹھیک ہے۔ ضمہ کس کو کہتے ہیں؟ پیش یا دو پیش، دونوں کو ضمہ کہیں گے، بعض جگہوں پر دو پیش کو ضمتین لکھ دیا جاتا ہے، تو دو ضمتین نہ بھی لکھیں، صرف ضمہ بھی کہہ دیں تو بھی وہ اس میں تنوین والا بھی شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فتحہ سنگل زبر یا ڈبل زبر، کسرہ سنگل زیر یا ڈبل زیر، کسرتین اور فتحتین، جی وہ ضمتین، فتحتین، کسرتین، یہ بھی ہو سکتا ہے تو سر تنوین یہ کی جو صورت میں۔ الٹی پیش کھڑی زبر کھڑی زیر آتی ہیں یہ عربی میں ہے ہی نہیں، عربی میں ہے ہی نہیں، الٹی پیش کھڑی زبر کھڑی زیر عربی زبان میں نہیں ہے، آپ عربی والا کی بورڈ یوز کریں نا اگر تو وہاں پر آپ کو یہ نہیں ملیں گے، ٹھیک، تو پھر اس کو کیا کریں گے؟ الٹی پیش کدھر جائے گی؟ ضمہ میں آ جائے گی، کھڑی زبر فتحہ میں آ جائے گی، اور کھڑی زیر جو ہے وہ کسرہ میں آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ فتحہ کی علامت زیر بھی ہو سکتی ہے نا، زیر اور دو فتحہ کی علامت زیر نہیں ہو سکتی، نصب کی علامت زیر ہو سکتی، اچھا، یہی فرق سمجھانا چاہ رہا تھا کہ رفع کی علامت میں واو، چلیں یار لکھ لیتے ہیں، رفع کی علامتوں میں کیا کیا آتا ہے؟ رفع کی علامتیں سنگل پیش، ڈبل پیش، آنی، اونا، اچھا نہیں سوری، اونا ویسے اصل میں نون کی کوئی وہ نہیں ہے، اصل واو ہی ہے، یہ اونا کو میں ختم کر رہا ہوں، اور یہاں پر بھی آنی کو ختم کرتا ہوں، الف لکھتا ہوں، الف اور واو، اب یہ آئیں گی کہاں پر؟ المسلم اور مسلمن، اسی طرح مؤنث میں بھی ہو سکتا ہے الف مسلمانی، اور واو کہاں کہاں پر آئے گا؟ مسلمون، اور بھی کہیں آ سکتا ہے، اسماء خمسہ، اسماء خمسہ میں ابو بکرن، یہ رفع کی علامتیں ہو گئی۔ نصب کی علامتیں فتحہ، فتحتین، کسرہ، کسرتین، یا اور الف، یہ آ جائے گا المسلمہ، مسلمن، یہ کہاں پہ آئے گی؟ کسرہ کہاں پہ آئے گی نصب کی علامت؟
जमा सालिम मुअन्नस, जमा मुअन्नस सालिम में मुस्लिमातिन और सॉरी अल के साथ अल मुस्लिमाती और बगैर अल के मुस्लिमातिन। या कहाँ पर आएगी? दो जगह पर है। मुस्लिमीना और एक तो मुस्लिमीना और मुस्लिमैनी। अलिफ कहाँ पर आएगी? मुस्लिमान, अबा बकरिन, बकरिन अस्माए खमसा में। अच्छा ठीक है बाबा। ठीक हो गया। जर की अलामतें कसरा, कसरतैन, फतहा, फतहतैन नहीं होगा। ठीक है, ये मैं फतहतैन लिखकर इस पर क्रॉस कर रहा हूँ, ये जर की अलामत नहीं हो सकती। और या दैट्स इट। ठीक है, ये आ जाएगा अल मुस्लिमीन और मुस्लिमिन और अल मुस्लिमाती और मुस्लिमातिन में भी यही है। और ये फतहा कहाँ पर आएगा? इब्राहिमा, इब्राहिमा गैर मुनसरिफ में। और या कितनी जगहों पर आएगी? अबी बकरी, मुस्लिमीना, मुस्लिमैनी और अबी बकरिन। 3 जगहों पर या अलामत के तौर पर आ रही। ठीक हो गया। तो अब ये सारी चीजें जहन में रखते हुए सिंपल क्विज जो आपके पास आया है उसको हल करें। मैं 1 मिनट के लिए यहाँ देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं उसको खोलूं। पता नहीं खुला हुआ है, खुला हुआ है। 4 लोगों ने हल कर लिया है, माशाअल्लाह। सर ऐसा ना करें, हम इसको कर लें और फिर आप नहीं, मैं आपको सिर्फ सवाल बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ अच्छा। कोई हल नहीं करवा रहा। नमाज के बाद थोड़ा सा और कंटिन्यू ना कर दें, जैसे टाइम नहीं। मेरा ख्याल है यहाँ पे इतना काफी है। मजीद अगर कोई बात रह जाए तो वो फिर ग्रुप पे हम डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ जुमले पहचानने हैं, अल हक़्क़ु मिर रब्बिका वलिकुल्लिन वजहतुन। अच्छा, एक बात और समझने वाली है कि वो हमने जुमला इस्मिया में देखा था, वो शायद पहले भी ग्रुप पे ये डिस्कशन हुई है कि बाज़ औक़ात खबर पहले भी हो जाती है। और ऐसा मोस्टली उन केसेस में होता है जहाँ पर जार मजरूर शिबह जुमला खबर की सूरत में आ रहा हो तो वो पहले आ जाता है। जैसे लहुम अज़ाबुन अलीम, ये आ रहा है अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो जार मजरूर शिबह जुमला जब खबर बन रही हो तो ये मुकद्दम हो जाती है, पहले आ जाती है, और मुब्तदा बाद में आ जाता है। ठीक है जी। तो सर आपने कहा जार मजरूर शिबा जुमला में खबर पहले और मुब्तदा बाद में। जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा होगा, हमेशा ऐसा नहीं है, लेकिन कभी हो सकता है। ठीक है, ये जैसे चले एक को देख लेते हैं। ये लिकुल्लिन विजहतुन, सर इसमें हाँ पहली खबर लिकुल्लिन विजहतुन, लिकुल्लिन जार मजरूर शिबह जुमला खबर मुकद्दम और विजहतुन मुब्तदा मुअख्खर है। चलें एक हल करवाई। ठीक है सर, ये तो होमवर्क में भी था। अच्छा, ये होमवर्क में भी था। हाँ जी सर। सर ऐसे ही करना कि 2 होमवर्क जो हैं और ये सैंपल क्विज इसी में से दे देना सर, क्विज आसानी हो जाएगी। इसी में से होगा, और किधर जाना है? इसी की खिचड़ी पकानी है और आपने अलग से कुछ नहीं देना, क्योंकि आपने जब अलग दिया तो फिर हमने जो है ना सवालों की टाइप आपके सामने आ गई है। अब आयात ऊपर कुछ भी हो सकती हैं। सर वो तैयारी नहीं हुई सर, हमारा कुछ थोड़ा सा ध्यान रखना। 2 तो पेज हैं सारे, 2 पेज हैं, सिर्फ ओनली 2 पेजेस। सर हम नालायक नहीं है ना। नहीं, आप लोग लायक हैं। अभी ये 2-3 दिन है, इसमें आप इसको जरा सिंपल क्विज को हल करेंगे तो आप कहेंगे अभी ले लें। अच्छा सर, अगर जो है हमारा होमवर्क जो है सबने कर लिया आप यहाँ, तो फिर ऐसे है कि उनको भी जरा रीसेट कर दीजिएगा, ताकि अगर सबने कर लिया तो फिर हम उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। नहीं, वो प्रैक्टिस के लिए वैसे भी ओपन है, आप लोग उसको कर सकते हैं। उसके लिए एक चीज जहन में रख लें। अच्छा हुआ आपने ये बात कर दी तो मुझे ख्याल आ गया, याद आ गया कि मैं बता दूं कि होमवर्क 1 से ज्यादा दफा आप लोग सबमिट करवा सकते हैं, लेकिन नंबर आपके वो वाले काउंट होंगे जो आपने पहला सबमिट किया है।
ٹھیک ہے سر. سر میرا وہ ایک کوشچن وہ غافلین والا وہ تنوین والا وہ سر میرا غلط کیوں ہوا ہے؟ وہ تنوین ہی ہے اس کی. نہیں وہ وہاں پر دو تھی تو دو میں سے آپ نے ایک سلیکٹ کیا ہوگا, دوسرے کو چھوڑ دیا ہوگا, تو جہاں آپ نے ایک بھی کر لیا تو وہ نمبر آپ لوگوں کو مل جائیں گے. ایسا کوئی بھی سین ہے کہ آپ نے 2 سلیکٹ کرنے تھے, آپ نے ایک کیا, تو وہ جو ایک آپ نے کیا اس کا نمبر آپ کو مل جائے گا, جو دوسرا آپ نے نہیں کیا اس کا نمبر کٹتا ہے تو وہ کٹ جائے گا. سر یہ اوپر ویسے مینشن کوئی نہیں تھا کہ آپ نے 2 بھی کرنے ہیں, تو چلیں ٹھیک ہے. اچھا میں نے جیسے اس کو دیکھا تھا, آپ دیکھ لیا زاہد بھائی نے ایک سجیشن دی تھی کہ اگر یہ گول والے آپشن آ رہے ہیں نا آپ کے سامنے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس پوری رو میں ایک ہی سلیکٹ ہو سکتا ہے, لیکن اگر چوکور بنے ہوئے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک سے زیادہ سلیکٹ ہو سکتے ہیں. ویسے آئندہ کے لیے ہوم ورک یا کوئز آئے گا تو اس میں لکھ بھی دیا جائے گا کہ اس میں کسی ضروری نہیں ہے کہ مثلا اب یہاں پر یہ 1 2 3 4 5 الفاظ دیے ہوئے ہیں تو ہر ایک میں ایک سے زیادہ ہوگا. ہو سکتا ہے صرف 5 میں سے صرف 2 کے بارے میں یہ ہو کہ 2 باتیں ٹھیک ہوں, باقیوں کا ایک ہی ہو. اچھا سر, میں نے اس کو ایسے بھی دیکھا تھا کہ آپ دیکھ لیا کریں کہ ہر کوشچن کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس کے کتنے پوائنٹس ہیں. اگر 5 سلیکٹ آ رہے ہیں اور پوائنٹس 6 ہیں یا 7 ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب ہے اس میں ایک سے زیادہ ہو رہے ہیں. یہ بھی ایک ٹپ ہے میرے جیسے نالائقوں کے لیے کہ جن کو وہ نہیں پتا. آئندہ کے ہوم ورکس جو آئیں گے اس کے اوپر مینشن بھی کر دیا جائے گا کہ اس میں کسی سوال کے آپشن ایک سے زیادہ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. اور سر آپ بکس کا کہہ رہے تھے نا کہ رمضان میں شاید آپ نے کہ بک جو ہے وہ آلموسٹ اب تیار ہے, اور ہاں جی میں بھی بکس کا ہی پوچھ رہی تھی سر. بس آپ دعا کریں سر ہو جائے, چند ہفتے کچھ ویکس چاہیے, ابھی کچھ مصروفیات ہو رہے ہیں. آپ لوگوں کے پاس وہ آیا ہوگا گیٹ ٹو گیدر, آپ نے میسج بھیجا تھا, اس سے تو لگ رہا تھا کہ شاید جلدی آپ چند ہفتے میں نے لکھا ہے سر, چند گھنٹے نہیں لکھا تھا. اچھا جی, چند ویکس. تو اچھا آپ لوگوں کے اپنے میسج پہنچے الفلاح گیٹ ٹو گیدر عید ملن والا؟ جی تو پنڈی اسلام آباد میں تو جو ہے وہ تو لازمی آئے کر لیا انشاءاللہ میں. اور سر اگر آپ چاہتے ہیں جو ویسے نہیں ہے تو آپ اگر ادھر زوم جو ہے آن لائن کرا دیں تو ہم بھی شریک ہو جائیں. میں نے کہا سسٹر کہنے لگی ٹکٹ بھیج دیجیے گا. نہیں ٹکٹ وہ فائدہ نہیں ہونا آپ کو. نہیں زوم کا یعنی کہ آن لائن ایک جو ہے نا وہ ہم غور کر رہے ہیں کہ اس کو زوم پہ آن لائن کیا جائے تو شاید وہ بھی ہو جائے, لیکن جو پنڈی اسلام آباد والے ہیں ان کو لنک نہیں دیا جائے گا, یہ ذہن میں رکھیں خاص طور پر. سر کوئی مجبوریاں بھی تو ہو سکتی ہیں سر, ایسے تو نہ کریں بالکل. نہیں یہ لنک والی خواتین کے مسائل ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی لنک کا فائنل ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوا ہے کہ زوم پر ہوگا یا نہیں ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے, یہ تو ایک آج ہی ڈسکشن ہوئی ہے ہماری انٹرنل کہ اس کو ہم زوم پر بھی جو ہے نا وہ چلا لیں, لیکن وہ چلانے کی وجہ ایک اور ہے جس وجہ سے ہم اس کو زوم پر چلا رہے ہیں. وہ اس کے لیے نہیں ہے کہ ہم اس کو پبلکلی جو ہے نا وہ کریں, کیونکہ مقصد کیا ہے گیٹ ٹو گیدر کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اکٹھے ملیں ہم سارے, تو ملنے کے لیے تھوڑی سی حرکت کرنی چاہیے, حرکت میں برکت ہوتی ہے. اور ہم نے یہ آپ لوگوں میں سے کئی شاید ایسے ہوں جنہوں نے الفلاح منزل نہ دیکھا ہو ابھی تک, منزل وزٹ نہ کیا ہو, تو یہ مقصد ہوتا ہے کہ وزٹ کریں اور دیکھیں کیا ہو رہا ہے. سر یہ ڈی ایچ اے والی ہے نا؟ نہیں یہ سر E11 والی ہے. E11 سر یہ آئی سی سی والی جو ہے اس میں بھی آپ لوگوں کا آفس ہے؟ ہمارے ساتھ مل کر کام کرنے آئی سی سی DHA2 والے, اور وہ لوگ بھی اس عید ملن میں یہیں پر ہوں گے, ان کے اسٹوڈنٹس بھی ادھر ہی آئیں گے. تو پنڈی اسلام آباد والوں سے تو مطلب ریکویسٹ ہے کہ کوئی شدید شرعی یوزر یا کوئی طبی یوزر نہ ہو تو آپ لوگ جو ہے نا آن لائن کی اس میں نہ رہیں, آپ لوگ یہاں شرکت کریں تاکہ یہاں پر گیٹ ٹو گیدر ہو. خواتین کے ساتھ سر ذرا مسئلہ ہے میرے جیسے بیمار کے ساتھ. نہیں وہ تو بتایا نا, تبھی بیماری ہے یا کوئی شرعی عذر ہے جس کی وجہ سے آپ میری موومنٹ, میری ٹرانسپورٹیشن. حل یہی ہے کہ جو شریک نہ ہو نا سر ان کے 5 نمبر کاٹ خیر میرے خیال میں اگر یہ فزیکل کلاس ہو رہی ہوتی تو میں سر آپ ان سے 50 یا 500 روپیہ لے لیں, نمبر 50 روپے کا کیا بنتا ہے. اچھا سر یہ ذرا ریکارڈنگ سر ریکویسٹ ہے, آپ 50 کی بات کریں تو بنتا ہے. چلیں نماز کا ٹائم بالکل ہوتا ہے. سر ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ ذرا اگر اس کی ریکارڈنگ ابھی ڈال دینا
तो क्योंकि मैं लेट मैंने ओपन किया। जी जी आ जाएगी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह कल मैं तक। 6:45 बजे मुझे पता चला तिलावत हो रही है। सर सर आपने एकदम बिल्कुल ही टाइम नहीं दिया, ये हमें पता ही नहीं बड़ा लगा। क्रिएट किया जी आपने। मैं तो समझ रहा था कि आप लोग बैठे होंगे इंतजार में कि कब सर शुरू मैं हर होता जगह है। तो वो नहीं ना यही बैठे, हो रहा था। नहीं, इट वाज हर वक्त तो सर डिसाइडेड बैठा नहीं जा कि सकता नहीं ना, होगी, कोशिश तो बड़ी होती है। नहीं होगी, यही बात हो रही। सर आपसे सर अरशद मलिक साहब ने कहा था ना कि तफसीरुल कुरान की जो मश्क है उनका सोल्यूशन आप हमें बता दें ताकि हम उनको आप टैली कर सकेंगे ठीक है या नहीं। अच्छा उसके लिए एक वेबसाइट है, वो एक भाई ने शेयर की थी, मैं शेयर कर दूंगी, आप उसमें जाएं, उसमें बकायदा लेक्चर भी है और उसके आंसर्स भी हैं। तो वो आप देख लीजिएगा। सिस्टर ने दे दिया आप। हल भी अच्छा सर, ये जो आपने सिर्फ सर एक क्वेश्चन है, ये आपने लिखा हुआ है क्विज में कि आप बगैर तर्जुमे वाले और ग्रामर वाले मुसहफ से हेल्प ले सकते हैं। सर ये तर्जुमे वाले के बगैर तो समझ लग गई है, लेकिन ग्रामर वाला कौन सा है, यानी कि वो क्या है? नहीं ये बगैर के बाद और जो है ना ये हर्फ अतफ है, तो बगैर तर्जुमे के साथ भी है और बगैर ग्रामर के साथ भी है। यानी कि नॉर्मल पारा जो हम घर में जो हम पढ़ते हैं उससे ले सकते हैं, लेकिन तर्जुमे और वो कुछ नहीं, अपने एप्स नहीं खोल सकते। जी ग्रामर वाली ऐप जिसमें कुरान की ग्रामर दी गई है, या वो कोई पारा है ऐसा जिसपे आपने नोट्स लिखे हुए हैं, उसको नहीं देख सकते। नॉर्मल जो मुसहफ है जिसमें ना कोई तर्जुमा है ना कुछ है, तजवीद वाला हो तो बेशक उसको देखें, लेकिन ग्रामर वाला जो है ना वो नहीं देख सकते आप। ठीक है इंशाल्लाह। शेयर कर दीजिए काइंडली याद से। जी कर देंगे इंशाल्लाह। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।